السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 103 رسی کے بارے میں پڑھے تھے۔ قرآن اللہ کی مضبوط رسی اور اس کے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رسی ہے اور اس کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد دراصل اس کے احکامات کو تھامنا ہے۔ قرآن حکیم میں اتنی قوت ہے کہ جو اس کے احکامات پر چلے گا، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشے، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس سچائی کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ذہنی اعتبار سے بھی جڑ جائے گا۔ جو افراد ذہنی مطابقت رکھتے ہیں اور وہ ایک ہی فورم پر اکٹھے ہو کے کام کریں تو ان کی وجہ سے قرآن حکیم کی تعلیمات عام ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین پر مضبوطی سے کاربند رہنے کا اور اتحاد کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ اتحاد کا مقصد کیا ہے کہ تمام مومن آپس میں مل جل کر رہیں، آپس میں اختلافات نہ کریں۔ اس کی وجہ سے نیکی اور تقوی میں بھی بہتری آئے گی، آپس میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ تقوی کے بعد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی سب کا اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یعنی پہلے تو تقوی پہ قائم رہا جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے اور اس کے بعد استطاعت رکھتے ہوئے وہ کام کیے جائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتوں سے اللہ رحیم خوش ہوتا ہے اور 3 باتوں سے ناخوش۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرے، اللہ کی رسی کو اتفاق سے پکڑ لو، تو فرقہ نہ ڈالو۔ اور تیسرے، مسلمان بادشاہوں کی خیر خواہی کرو۔ اور ناپسندیدہ کام کون سے ہیں؟ کیل و کال، یعنی بیکار باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، پیسہ مال ضائع نہ کرو، نہ ہی اسراف سے کام لو اور نہ ہی فضول خرچی کرو اور نہ ہی بہت زیادہ بخل کرو۔ اور نمبر 3، کثرت سوال سے بچو، جیسے بنی اسرائیل کثرت سوال کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی نصیحت کی گئی ہے۔ یاد رکھیں، سنت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتی اور قرآن بغیر سنت کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے مسلمانوں کے درمیان حقیقی اتفاق اور اتحاد صرف قرآن و سنت پر عمل کر کے ہی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6225، آگاہ رہو، میں تمہارے پاس 2 بہت ہی بھاری اور عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، امت مسلمہ کی بنیاد 2 ستونوں پر قائم ہے، تقوی اور اخوت۔ اخوت اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی کو پکڑنے کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ اخوت دین کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے اور اسلامی اخوت کے یہ فوائد ہیں کہ اس سے لوگوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے افراد اپنی تاریخی دشمنیاں بھول جاتے ہیں، افراد اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی فرقہ وارانہ روایات کو ختم کر دیتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْتُمْ أَعْدَاءٌ، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یعنی ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسلام لے کر آیا اور تمہارے درمیان اسلام کی وجہ سے الفت پیدا کر دی۔ یعنی رشتہ اخوت سے قبل مدینے میں اوس و خزرج کے قبائل ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہودی ان میں دشمنی کی آگ بھڑکائی رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 نفرت کرنے والے قبیلوں کے درمیان اسلام کی وجہ سے محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کا مال تقسیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی طرف یہاں پر ارشاد فرمایا، جب کچھ انصار کے لوگوں نے اس وجہ سے اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو تو زیادہ حصہ دیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی مرضی و مشیت کے مطابق ہی تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا، مگر اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی اور ہدایت سے نوازا۔ تو اگر جو بھی بات کہتے تو انصار یہی جواب دیتے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، مگر میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے
دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی۔ تو انصار نے کہا کہ آپ نے ٹھیک فرمایا، تم فقیر تھے مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے دولت مند بنایا۔ تو انہوں نے کہا بالکل، اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 4330 اور مسلم کی حدیث ہے 1061۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہے کہ انسان زمین بھر دولت بھی دے ڈالے، کسی کی محبت نہیں خرید سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اس کی رحمت اور اس کی نعمت ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ شفا حفرہ، گڑھے کا کنارہ، جیسے کچے کنویں کا کنارہ ہوتا ہے۔ فَأَنْقَذَكَ مِنْهَا، تو اس نے تمہیں بچا لیا، یعنی تمہیں اسلام کی طرف ہدایت دے کر آگ سے بچا لیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر تم جاہلیت پر مر جاتے تو تم آگ والوں میں سے ہوتے۔ اس آیت کا وہی پس منظر ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوس و خزرج کے دو لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے پرانی باتوں کو۔ یہودی جو تھے وہ وہاں سے، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ سلوک اتفاق سے بیٹھے ہیں، تو اس نے ایک شخص کو بھیجا جو جنگ باس میں ان دونوں کے درمیان گزرے واقعات کا تذکرہ کرنے لگا۔ تو یہاں سے ان کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے، لڑائی شروع ہونے والی ہو گئی، اسلحہ بھی طلب کر لیا گیا، جنگ کے لیے جگہ بھی مقرر کر لی۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، وہ آئے اور ان کو ٹھنڈا کیا اور ان کو کہا کہ کیا تم دوبارہ جاہلیت کی طرف دعوت دیتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان ہوں؟ تو پھر اس پہ ان کو بڑی شرمندگی ہوئی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور ان سے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی اس کے بارے میں فرمایا آیاتہ، اس کے دلائل ہیں، اور لعلکم یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ تم ہدایت پا جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت میں زیادہ کر دے۔ اس ساری آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہیں دین اور شریعت عطا فرمائی تاکہ تم ہدایت پاؤ اور دونوں جہانوں کی سعادت و کامیابی حاصل کرو۔ اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت زیادہ خاص مہربانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، باہم حسد نہ کرو ورنہ ایک دوسرے سے تعلق ختم کر بیٹھو گے، اس کی بجائے ایک دوسرے سے بات تعلق رہو۔ باہم بغض نہ رکھو بلکہ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے 6011، مومنوں کو باہمی رحم دلی، دوستی اور باہمی مہربانی میں ایک جسم کی مانند ہونا چاہیے۔ جب کسی عضو کو دکھ پہنچتا ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے 2446، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک امارت کے حکم میں ہے کہ ایک دوسرے سے قوت پہنچتی ہے، اور آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔